السلام علیکم دوستو، سوشل میڈیا پر بھی حق خطیب اور پھونکوں والی سرکار کے نام سے ایک پیر صاحب بہت مشہور ہیں۔ انہیں کرتبوں اور شعبدہ بازیوں کی وجہ سے اسے تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں۔ اس شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ولی ہوں اور کرامت کے ذریعے ایسے مریضوں کو شفا دیتا ہوں جو کہ چل نہیں سکتے، بول نہیں سکتے یا پھر اندھے ہوں۔ انہیں دنیا کی کوئی بھی جان لیوا بیماری ہے اور اس کی صرف ایک ڈیجیٹل پھونک سے وہ شخص فوراً صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک انتہائی عجیب و غریب کرتب یا شعبدہ بازی انسانی جسم کے نازک حصوں یعنی آنکھوں سے زنجیریں نکالنا، جسم سے کیلوں کو بھی نکالنا، اور اس کے مطابق جنات انسانوں کے جسم کے اندر بیمار کرنے کے لیے یہ کیلیں ان کے جسم کے اندر داخل کرتے ہیں، جو کہ یہ اپنے خاص عمل کی وجہ سے ان کے جسم سے نکال لیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جنات اس کے قبضے میں اور وہ اس کا حکم مان کر اس شخص کا پیچھا چھوڑ دیتے ہیں جس کے جسم پر وہ قابض ہوں۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کے اندر یہ تقریباً پچھلے 30 سالوں سے سویا نہیں ہے اور صرف ان لوگوں کو شفا دیتا ہے جو کہ ختم نبوت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتے ہیں۔ دوستو، اس کی سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز کہیں نہ کہیں آپ نے دیکھی ہوں گی، اور یا تو اس سے ولی اللہ سمجھ کر اپنی جہالت کی وجہ سے اس پر یقین کر بیٹھے ہوں گے، جیسے دیکھ کر کنفیوز ہوں گے، یا پھر اس کے کانفیڈنس لیول پر ہنس کر اگلی ویڈیو کی طرف بڑھ گئے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں پوری طرح سے اس کی شعبدہ بازیوں اور اس کے بزنس ماڈل کا باقاعدہ پوسٹ مارٹم کروں گا کہ یہ سب کچھ کیسے اور کس طرح سے لوگوں کے جہالت، کم علمی، بے یقینی اور مذہب کی آڑ لے کر انہیں جذباتی طور پر ختم نبوت کے عقیدے سے ابھار کر اپنی تجوریوں کو بھر چکا ہے، اور یہ ہاتھ کی صفائی کیسے دکھاتا ہے۔ ایر وائی چینل کے مشہور اینکر اقرار الحسن نے جب اس فتنے کو ایکسپوز کیا، تقریباً ہر شخص اس کی حقیقت کو جان چکا ہے سوائے ان لوگوں کے جو یا تو اس کی ٹیم کے ممبر ہیں یا پھر اللہ نے جن لوگوں کے دلوں پر مہر لگا کر انہیں اندھا اور بہرا بنا دیا ہے۔ اقرار الحسن بھائی کو میں اس کام پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ایمان کو متزلزل ہونے سے بچا لیا۔ سب سے پہلے یہ جان لے کہ جو شخص بھی یہ کلیم کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ولی ہوں، دراصل وہ دنیا کا سب سے دھوکے باز اور فراڈیا انسان ہے، کیونکہ اللہ کے اصل ولی کبھی بھی ایسے دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ان کا کردار ان کے دین کے لیے خدمات اور ان کا حلیہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے بندوں کے دل میں اس ولی اللہ کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ ایک انسان کو اپنے آپ کو منوانے کے لیے ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ شخص لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے نہیں بلکہ اپنے دربار اور اپنی کمائی کے اڈے سے جوڑ رہا ہے۔ یہ شخص ایک نمبر کا فراڈیا، دھوکے باز انسان ہے جو کہ صرف شعبدے بازی کر کے لوگوں کو کرامات کے نام پر بے وقوف بناتا ہے اور اپنے دربار عالیہ بلاولہ شریف کا کاروبار انتہائی کامیابی سے چلا رہا ہے۔ مہنگی گاڑیاں، مہنگا لائف سٹائل، لاکھوں کا مجمع کا خرچہ، دربار کو چلانے کا خرچہ، یہ سب کچھ آپ کے چندوں نذرانوں سے پورا ہو رہا ہے۔ انہی چندوں نذرانوں سے اس کے پاس موجود ایک پوری ایسی پلانٹڈ لوگوں کی ٹیم موجود ہے جو کہ اس کے ساتھ مل کر صرف سوشل میڈیا پر یہ کرتب دکھاتی ہے جیسے سرکس کے اندر کام کرنے والوں کی پوری ایک ٹیم ہوتی ہے، اور وہ مل کر کوئی کرتب دکھاتے ہیں اور ان کے لوگوں کو یہ کرتب کرنے سے پہلے باقاعدہ ان کو ٹریننگ دے کر یہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ اب اس دربار پر پہلے سے لوگ جو کہ اس کو ولی اللہ سمجھ کر یہاں پر شفا حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کا ایمان کا لیول یا ان لوگوں کا یقین اس آدمی پر مزید بڑھ جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو شفا دے سکتا ہے، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ اب اس سے ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ اس شخص کو ولی اللہ سمجھ کر اس کی کرامت کو اپنے رشتہ داروں کو بھی جا کر بتاتے ہیں اور ان کو بھی یہاں پر دربار پر شفا حاصل کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، یعنی کہ مفت کی ٹارگٹ مارکیٹ کی پروموشن، اور دوسرا سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز
لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچ کر ان کے ایمان کو خراب کرتی ہیں، خاص طور پر ایسے لوگوں کو جو کہ دین سے جذباتی محبت رکھتے ہیں، نہ کہ علم اور لاجک کی بنیاد پر۔ کہیں بھی ان کی پلانٹڈ مریضوں کے کرتب کو دیکھ کر کوئی بھی شخص لاجیکلی طور پر یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ سب کچھ پری پلاننگ اور پلانٹڈ لوگ ہوتے ہیں، نہ کہ کوئی اصل مریض، جس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ دنیا میں ایسی کوئی بھی بیماری نہیں ہے جو کہ ایک پھونک سے کسی بھی انسان کو مکمل طور پر ٹھیک کر دے۔ کسی بھی بیماری کو ٹھیک کرنے کے اندر ایک تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اور وہ ایک دم سے بنا کسی معجزے کے ٹھیک نہیں ہو سکتی، چاہے وہ سر درد ہی کیوں نہ ہو۔ اور معجزے صرف اور صرف اللہ کے نبیوں کے لیے خاص ہوتے ہیں، یعنی کوئی پیغمبر ایسا خود سے نہیں کر سکتا۔ کسی بھی مریض کا یوں ایک دم سے صرف ایک پھونک سے ٹھیک ہو جانا نہ تو میڈیکلی طور پر ممکن ہے اور نہ قرآن و حدیث کے اندر یہ بات ہمیں کہیں پر ملتی ہے۔ ہاں، قرآنی آیات سے دم کرنے کا ذکر احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ فوراً سے دم کے ذریعے اگر اپاہج ہے، چل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، تو وہ فوراً سے دیکھنے اور چلنے لگے۔ دراصل روحانی طور پر بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو جسمانی طور پر اتنا فائدہ پہنچا دیں کہ اگر وہ شخص اپاہج ہے تو وہ صرف دم کے ذریعے وہ ایک دم سے کھڑا ہو جائے، اس کی بینائی واپس آ جائے، اس کی تمام بیماریاں ایک دم سے دور ہو جائیں۔ اس کو آپ صرف اور صرف کرتب کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی معجزہ، نہ کوئی کرامت۔ پیڈ ایکٹرز کو جنہیں مریض بنا کر پیش کیا جاتا ہے، نیکسٹ ٹائم آپ ان کے فیس ایکسپریشن کو نوٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ لوگوں کے فیس ایکسپریشن کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ جب بھی یہ ڈرامے باز پیر کسی بھی مریض کو ٹھیک کرے گا تو اس کے اور اس کے رشتہ داروں کے چہرے پر کوئی بھی خوشی نہیں ہوگی، کوئی جذباتی کیفیت آپ کو بالکل دیکھنے کو نہیں ملے گی، جو قدرتی طور پر ہونی چاہیے۔ ایک شخص کو جو 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد پہلی دفعہ دیکھنے کے لیے موقع مل جائے تو اس کی ایکسائٹمنٹ کا لیول کیا ہوگا، اس کے گھر والوں کا ری ایکشن اسی موقع پر کیا ہوگا۔ انفیکٹ یہ لوگ آپ کو ہمیشہ ایسے ری ایکٹ کرتے نظر آئیں گے جیسے یہ سب کچھ پہلے سے جانتے تھے۔ ہم لوگ تو بیچارے جذباتی ایکٹنگ نہیں کر پاتے، بلکہ صرف الفاظ کی ایکٹنگ کر پاتے ہیں، جو کہ آپ ان ویڈیوز کے اندر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنے خطرناک کرتب کو دکھانے کے لیے کسی بھی اور شخص کو ٹرین کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ اس کے پاس موجود جو بھی لوگ اس آدمی کی حقیقت کو جانتے ہیں، اس کے چیلے، گنڈے، موالی انہیں یا تو لالچ دے کر یا پھر ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیتے ہیں، یا باقی لوگوں کو سوشل میڈیا پر سٹرائک دے کر ان کا منہ بند کروانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ اس کا یہ جھوٹ بے نقاب نہ ہو سکے۔ پر جناب، آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں، جہالت سے نکل چکے ہیں، اور جو مولوی صاحبان آپ کو اپنے بزرگوں کے فرضی قصے کہانیاں سنا کر انہیں معاذ اللہ خدا کے برابر ان کا رتبہ پہنچا چکے تھے، آج ان کی باتوں پر نہ کوئی یقین کرتا ہے، لوگ الٹا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں زمانہ جاہلیت کے اندر چل جایا کرتی تھیں، کیونکہ لوگ جاہل اور وہاں پر میڈیا موجود نہیں تھا جو ان کی انویسٹمنٹ کر کے ان کو ایکسپوز کر سکے، جیسا کہ آج کے ٹائم کے اندر ہو رہا ہے۔ اس کیمرہ اور میڈیا نے آج دنیا کے بالکل دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج اس سے بھی بڑی ٹرکس آپ کو دنیا بھر کے ریئلٹی شو آف ٹیلنٹ شوز کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گی، اور اس دھوکے باز کو فراڈ ثابت کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایسا شو کار ولی اللہ آپ کو صرف ویسے ہی جہالت کی جگہوں پر پیدا ہوتے نظر آئیں گے جہاں پر جاہل اور ایمان کی کمزور لوگ ہوں گے، لیکن آپ نے ایسا کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس طرح کے حق خطیب آپ کو امریکہ، کینیڈا یا اس طرح کے دوسرے ملکوں کے اندر پیدا ہوتے نظر آئیں، کیونکہ ان ویسٹرن سوسائٹیوں کے اندر لوگ پڑھے لکھے ہیں، جہالت سے دور ہیں، وہ اس کرامات کو پہلے لاجیکل اور سائنس کی بنیادوں پر جج کریں گے اور اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ اس طرح ڈائریکٹ کسی کے فالوور نہیں بنیں گے اور اس طرح کی توہم پرستی پر یقین نہیں رکھتے۔ اس طرح بھارت کی جہالت اگر ہمارے ہمسایہ ملک
بھارت کے اندر پیدا ہو جائے تو وہاں پر لوگ اتنے زیادہ برین واش ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ توہم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ گاؤں موتر سے شیمپو تک بنا ڈالتے ہیں۔ یعنی اس طرح کے فراڈیات دنیا کے ہر کونے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ان کی آکسیجن ہوتی ہے صرف اور صرف جہالت۔ اس طرح کے انسانوں کی توہم پرستیاں۔ اب ایک بات آپ کو غور سے سمجھ لیں کہ جس طرح کی کرامات یہ شخص خود سے منسوب کرتا ہے، بیماروں کو شفا دینا، ایسے مریضوں کو ٹھیک کرنا جو کہ لا علاج ہیں، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف انبیاء اکرام کو عطا کیے جاتے تھے، اور صرف اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ثابت کیا جا سکے۔ کرامت زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ولی اللہ جو کہ زندہ ہے آپ کے حق میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو آپ کے حق کے اندر قبول فرما دے۔ وہ ابھی اس وقت تک جب تک یہ ولی اللہ زندہ نہ ہو، نہ کہ اس کے مرنے کے بعد، جیسے کہ قرآن پاک واضح طور پر فرماتا ہے کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، اور یہ بات اس کے جاہل مریدوں اور خود اس شخص کو بھی معلوم نہیں ہوگی۔ اقرار الحسن کے مطابق یہ شخص بسم اللہ کے علاوہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو بھی نہیں جانتا، یہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھ بھی نہیں سکتا، نہ یہ نماز کا طریقہ جانتا ہے، نہ اس کو دینی احکام کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ بس صرف اور صرف یہ پتہ ہے کہ پھونک مار کر کسی بھی شخص کو یا لا علاج مریض کو شفا کیسے دینی ہے۔ اب آپ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ یہ شخص دم کرتے وقت یا تو پھر شف شف کرتے وقت کیا پڑھتا ہوگا۔ ابھی یہاں پر آپ کے دماغ کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو اتنا حوصلہ، اتنا کانفیڈنس آخر ملتا کہاں سے ہے؟ لوگ ایسے فرادیوں پر ایسا اندھا اعتماد کیسے کر لیتے ہیں کہ یہ شخص لاکھوں لوگوں کا مجمع اکٹھا کر کے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے اندر خود کو ولی کامل اور ان کا مسیح ثابت کرنے لگتے ہیں؟ اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے علماء سو، فرقہ پرست اور جاہل مولوی جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا دیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے قرآن و حدیث کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کے قول پیش کر کر کے اس سے شرک و بت پرستی اور پیر پرستی کے کاروبار کو راستہ دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر قبروں کو پکا کرنے، مزار بنانے اور ان پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ نے قبروں کو سجدہ کرنا، مزاروں پر تصویریں لٹکانا اور ان کے آگے جھکنے سے منع فرمایا ہے، مگر افسوس کہ اپنی کمائی کی خاطر ان لوگوں نے بزرگوں کی کتابوں سے سب کی اجازت بھی لے لی ہے۔ انہی درباروں کی کمائی سے کما کما کر ان لوگوں نے کروڑوں اربوں کی جائیداد بنا رکھی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بزرگوں کے قول کو سب سے اوپر رکھا ہوا ہے، اس کو فالو کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا پھر آپ کے قول کو ان لوگوں نے دوسرے نمبر پر رکھا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔